الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ یا اخی ارحم الیتیم، کہ اے میرے بھائی یتیم پر رحم کرنا، اس لیے کہ میں نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کر کے وہ اپنی قساوت قلبی کی، اپنے دل کی سختی کی شکایت کرنے لگے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتلایا، فرمایا کہ تم یتیم پر رحم کرو۔ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر کسی کے اوپر اسے رحم نہیں آتا، ترس نہیں آتا، یہاں تک کہ نہ وہ انسانوں پر رحم کرتا ہے اور نہ ہی جانوروں پر رحم کرتا ہے، اور سخت دل انسان ظالم بنتا چلا جاتا ہے، نہ تو اس کے اوپر کسی کی نصیحت اثر کرتی ہے اور نہ وہ کسی اور چیز سے اثر لیتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ جس دل کے اندر قساوت اور سخت دلی آ جائے، سختی پیدا ہو جائے، اور دلوں کا سخت ہو جانا یہ ایک بیماری ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ یہودیوں کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، فَمَا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا اے یہودی ہو، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، جیسے پتھر ہوتے ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، حالانکہ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ جب وہ پتھر پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں
کہ جو اللہ کے ڈر سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ تو پتھر بھی آدمی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پتھر آدمی کو بہت سارے معاملات میں کام دیتا ہے۔ آدمی چنائی کرتا ہے، دیوار بناتا ہے، مکان بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، تو اس کے اندر پتھر بنا بنا کر کے لگاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہودیوں کے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ ان کے اندر قساوت آ گئی ہے اور سختی پیدا ہو گئی۔ پتھروں سے تو پھر بھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور پتھروں سے پانی رسنے لگتا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور بعض پتھر تو اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے بلندی سے پستی کی طرف گر پڑتے ہیں، لیکن جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو پھر اللہ کا خوف اس سے نکل جاتا ہے۔ ایسا انسان پھر درندہ صفت بن جاتا ہے، اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں رہتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر دل کی قساوت اور سختی کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا کہ تم یتیم کے اوپر رحم کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے، تو فرمایا ارحم الیتیم وامسح رأسہ، یتیم کے اوپر رحم کرو اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، اور اس یتیم کو اپنے قریب کرو، اپنے گلے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، اور وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اور جب خود کھانا کھاؤ تو اپنے کھانے میں سے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلاؤ۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا فرما دیں گے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ احسان کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے۔ اور فرمایا وشر بیت فی المسلمین بیت، مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس بچے کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ فرمایا کہ من مسخ علی رأس یتیم لم یمسخ الا اللہ کان له فی کل شعرۃ مرت علیہا ید حسنات، کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا ومن احسن الی یتیم او یتیمۃ عندہ کنت انا وہو فی الجنۃ کہاتین، کہ جس آدمی نے کسی یتیم بچے یا یتیم بچی جو اس کے گھر کے اندر تھی، اس کے پاس تھی، اس کے ساتھ احسان کیا، اس نے سلوک کیا، تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح کہ یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس یتیم کے حقوق کی رعایت رکھی جائے، اس پر رحم کیا جائے۔ کوئی آدمی اگر یتیم ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، اپنے رشتہ داروں میں سے یا باہر کا کوئی یتیم بچہ ہے، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ تم حسن سلوک سے پیش آؤ،
ایسا گھر جس میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے وہ بہترین گھر ہے، اور ایسا گھر جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہو وہ بدترین گھر ہے۔ تو اس لیے یتیم کے سر کے اوپر شفقت کا، پیار کا اور محبت کا ہاتھ رکھو، کہ آپ شفقت اور پیار اور محبت کے ساتھ اس سے پیش آئیں گے تو اللہ رب العزت اس شفقت اور پیار اور محبت کے نتیجے میں اگر آپ نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے اس کے بال آئیں گے، ان بالوں کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج فرما دیں گے۔ اگر گھر کے اندر کوئی یتیم نہیں ہے، محلے میں یتیم ہے، پڑوس کے اندر کوئی یتیم ہے، تو اس کو بلا کر کے اس سے پیار کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کی ضروریات کا خیال رکھو۔ کوئی بچہ یتیم ہے اور کسی مسجد کے اندر، کسی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کی ضروریات کا خیال کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کرو، اس کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اس یتیم کے ساتھ شفقت اور محبت کے نتیجے میں تمہارے دلوں کی سختی کو دور فرما دیں گے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ دلوں کے اندر جو سختی پیدا ہوتی ہے 4 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو کثرت کے ساتھ کھانا کھانا، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ کثرت کے ساتھ سونا، اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور بہت زیادہ کثرت سے باتیں کرنا، اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ کثرت سے میل جول رکھنا، فرمایا کہ اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چاروں چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں۔ کھانا آدمی کی ضرورت ہے، سونا ضرورت ہے، لوگوں کے ساتھ میل ملاقات رکھنا ضرورت ہے۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ یہ فطرتی طور پر انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ انس ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے، اور وہ اس سے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ساری انسان کی ضروریات ہیں، کھانا بھی، پینا بھی، سونا بھی، لوگوں سے میل ملاقات رکھنا بھی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں تو پھر دلوں کے اندر سختی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 4 من شقاوت جمود العین وقسوة القلب وطول الامل والحرص علی الدنیا، کہ 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں۔ ایک، آنکھوں کا خشک ہونا، دل کا سخت ہونا، لمبی امیدوں کا ہونا، اور دنیا کا حریص ہونا۔ کہ انسان کا دل سخت ہو جائے، اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، اور لمبی امیدیں ہوں اور دنیا کا حریص بن جائے، تو فرمایا کہ یہ بدبختی کی علامتیں۔ اس لیے ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں یہ بیماریاں ہمارے اندر موجود تو نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان بیماریوں سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں، انسانوں کے اوپر رحم کریں، جانوروں کے اوپر رحم کریں، اور بالخصوص اگر ہماری کفالت کے اندر کوئی یتیم بچہ بچی ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔